کل رات کو مغرب کے بعد گھر پہ نظریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سال تک پروٹیکشن چاہتے ہو، ایک سال تک رحمت چاہتے ہو، یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کل اللہ کے رسول اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کل کی اتنی امپورٹنٹ نظر ہے، پورے عرب میں یہ نظر بہت مشہور ہے کہ آپ کو 9 مرتبہ صلوات پڑھنا اور 9 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا، سورہ الحمد، اس لیے کہ اس میں بھی سرکار کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ سرکار کی اور آل محمد کی تعریف ہے۔ 9 مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور 9 ٹائمز پھر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یہ سورہ مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا۔ اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ کوثر، اس لیے کہ سورہ کوثر یہ بھی مکی سورہ ہے، اور میں نے اس میں بہت مجلسیں پڑھی۔ یہ سورہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آل محمد کا اعلان کر رہا، سورہ کوثر اعلان کر رہا، اور پہلا جو ہوا وہ تفسیر سورہ کوثر امام حسن امام بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر، تو 9 ٹائمز سورہ کوثر، 9 ٹائمز سورہ الحمد، 9 سورہ قل هو اللہ احد، اور لاسٹ میں 9 ٹائمز سلوات پڑھنا۔ ویری سمپل، سلوات پڑھیں، الحمد پڑھیں، سورہ قل پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، پھر سلوات پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور فروٹس پہ نظر ضرور دو۔ نظر آپ جس چیز پہ چاہے دے سکتے، کھانے پہ دے سکتے، میٹھے پہ دے سکتے، اور فروٹس پہ دے سکتے۔ اگر فروٹس پہ دے رہے تو 5 قسم کے فروٹس رکھیے سامنے، میں یہ نہیں بنا کہ 100 آدمی کو لندن میں بلا کے کرو، ایک ایک ہی رکھو، فیملی کے ساتھ کرو، بٹ ڈو اٹ۔ اس سے تمہارا رزق کھلے گا، اس سے تمہارا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط ہوگا۔ کہ یہ نظریں، اس کو کہتے ہیں نظر صادقین، نظر محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ یہ پہلی نظر ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت پہلی ولادت ہے، تو اس کو نظر صادقین کہتے ہیں۔ عرب میں بڑی مشہور ہے اور بڑا مجرب عمل ہے، کوئی بڑا ایکسپینسو نہیں ہے، آپ صرف فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے۔ اتنا ثواب کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ پتہ نہیں اس ایک نظر تمہاری پوری زندگی کو بدل دے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ کائنات کی عالمین کی تقدیر بدلی ہے جب اللہ کے رسول کی دنیا میں ولادت ہوئی، تو جب کائنات کی بدل سکتی تو آپ کی میری نہیں بدل سکتی۔ ایک لمحے میں تمہاری تقدیر بدل جائے۔ آپ اللہ کے رسول کو کیا سمجھ رہے کہ جس کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، مذاق نہیں ہے دوستو، سٹون، سنگریزے جس کو سٹون، اس ظالمین نے سٹونز کو لا کے، پتھر کو لا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا کہ بولو اس بوک کے، اگر پتھر گواہی دے گا کہ اللہ کی وحدانیت اور تمہاری رسالت کی تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ کیسے سرکار کو امتحان دینا پڑا، اور آپ کے ہاتھ پہ پتھروں نے، جب اللہ کے رسول نے کہا، حکم دیا، تو ہاتھ پہ پتھر آتے ہی فوراً ان کے اندر سے آواز آنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد۔ یہ سرکار کی کوئی پتھر یا چار پہ وہ نہیں، کائنات پہ آپ کی حکومت ہے، عالمین پہ آپ کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا صدقہ ہے کہ جو آج اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ آج اگر مور دین 1 بلین مسلم، یہ جو آرام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آرام سے تم آج بول رہے، کہ اللہ کے رسول نے محنت کی 23 ایئرس کی آئی میں، مکے کے 13 برس میں اتنی محنت کی ہے کہ جب چلتے تھے تو آپ کے پیر زخمی ہو جاتے، لوگ پتھر مار رہے، لوگ کچرا پھینک، لیکن آپ اپنے مقام پہ، اپنے مقصد ایسے ڈٹے ہوئے کہ جب ان لوگوں نے آ کے کہا جناب ابو طالب سے کہ آپ یتیم عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم خالد ابن ورقہ کو دیتے، آپ اس کو پالو، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند، ہاتھ پہ سورج بھی دے دو گے تو میں اپنے مقصد سے، اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ کہ اگر آج یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحمت آئے، تمہارے اوپر رحمت آئے، تو اللہ اسی وقت رحمت کو نازل کرے گا کہ جب تم محمد اور آل محمد پہ درود بھی بھیجو گے، اپنے اس حبیب کا ذکر بھی کرو گے،
اللہ کی بارگاہ میں بڑی آسانی سے جب آپ دعا کریں تو ہمیشہ بولیں تیرے حبیب کا واسطہ. عزیزو آپ یہ سوچو کہ اللہ اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اللہ معاذ اللہ ناراض بھی ہو جائے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ میرے گناہوں کی طرف سے ناراض بھی ہو جائے اور میں اس کی بارگاہ میں جا کے بولوں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولوں، خاکِ شفا پہاڑ پہ لے کے بولوں کہ پروردگار میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو جب جو مشکل کام ہے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ فوراً معاف کرتا ہے. سمجھو کیا ہم کو پتہ نہیں چلتا، اگر رحمتیں نہیں آتی تو تم زندہ نہیں رہتے، رحمتیں نہیں آتی تو تم سانس نہیں لے سکتے تھے، رحمتیں نہیں آتی تم ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، رحمتیں نہیں آتی تو تمہیں قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اگر آج تمہاری زندگی چل رہی، اگر آج تمہاری پیسفل لائف یو کے میں چل رہی، تمہاری جاب چل رہی، بزنس چل رہا، فیملی ساتھ ہے، یہ سب کرم محمد اور آل محمد کا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی حملے نہیں ہو رہے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف کرم محمد اور آل محمد ہے. اسی طرح چھٹے امام کا کرم ایسا کہ اگر آج ہم ہیں شیعہ تو پوری دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں جعفری کے نام سے. ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ اپنی زندگی میں پوری زندگی آپ تبلیغ کرتے رہے، پوری زندگی دنیا کو بتاتے رہے، پیغام محمد اور آل محمد کو آپ نے پہنچایا، آپ نے اس اسلام کو اتنا پروموٹ کیا کہ جب موقع میں تھا کہ رسول کے پہنچاتے. آج پورے مدرسے جو ہے، پوری دینی مدرسے جو ہے، آپ فادر آف دی کیمسٹری جو ہے وہ بھی چھٹے امام کا شاگرد ہے. مسلمانوں کے چاروں امام جناب حنفی، جناب حنبلی، جناب مالکی اور جناب شافعی، یہ سارے کے سارے جو امام ہیں مسلمانوں کے جہاں سے ان کی فقہ چلی، یہ سارے کے سارے آپ شاگرد ہیں چھٹے امام کے. علم کا ایک سمندر تھا جو آپ مسلسل دنیا تک پہنچا رہے تھے، فصاحت و بلاغت کے گوہر برسا رہے تھے. سلونی دادا نے کہا تھا، ان کا پوتا ہے، اسی انداز سے چھٹے امام نے دنیا کے سامنے پھیلایا. اور پھر میں ایک ہی بات بولتا لاسٹ میں، میرا وقت بھی ہو گیا، کہ کوشش یہ کرو کہ ان معصومین کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. آپ یہ نظر جو آپ دیں گے، جس نظر کا میں نے اشارہ کیا، یہ دونوں معصوم کی نظر ہے. اللہ کے رسول کا نام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرنا، چھٹے امام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرنا، اس لیے کہ دوستوں نظر یہ ہم کچھ نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو. ان کی برتھ ڈے گفٹ کیا دیں گے؟ جب بھی آپ کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کے امیر ہیں. ہم کیا دیں گے؟ ہم کیا سرکار کو کوئی تحفہ دیں گے ان کی سالگرہ کا؟ ان کی سالگرہ کا تحفہ یہی ہوگا کہ جو 23 برس محنت کر کے اسلام کو پروموٹ کیا، اسلام کو پروپوگیٹ کیا. بس ایک ہی خواہش سرکار کی کہ یہ ہونا چاہیے کہ جس اسلام کو میں نے پہنچایا ہے اس پر عمل کرو. یہی میری برتھ ڈے گفٹ ہوگا کہ 23 برس جو آپ نے مکمل محنتیں کر کے اس منزل تک پہنچایا اسلام کو، کہ غدیر میں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے جب کہا کہ من کنتو مولا ہو فازا علی مولا، تو رحمت خدا اپنے جوش پہ آئی. فوراً جبرائیل کو بھیجا اللہ نے اور کہا کہ جا کے کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اسلام دینا. رسول کی 23 برس کی محنت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی امت، ہر نبی پلٹ کے رسول کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی تبلیغ کے بعد ہماری محنتیں بھی قبول ہوں گی. سب کی نگاہ سرکار کے اوپر ہے اور سرکار کی نگاہ امام علی کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فازا علی مولا. اللہ نے ایسی رحمت بھیجی، کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا، آج نعمتوں کو تمام کیا اور آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے. سو وی آر سو لکی کہ ہم اس اسلام پر ہے کہ جس سے اللہ راضی، اس سے کائنات اور عالمین راضی ہو گئے.